بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ نمبر 18 کے اہم نکات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ مؤمنون مکمل، نمبر 2 سورہ نور مکمل، نمبر 3 سورہ فرقان ابتدائی حصہ۔ اور سورہ مؤمنون میں 7 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 استحقاق جنت کی 7 صفات، نمبر 2 تخلیق انسان کے 9 مراحل، نمبر 3 توحید، نمبر 4 انبیاء کے قصے، نمبر 5 نیک لوگوں کی 4 صفات، نمبر 6 نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ، نمبر 7 قیامت۔ نمبر 1 استحقاق جنت کی 7 صفات یہ ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز میں خشوع، نمبر 3 اعراض عن اللغو یعنی لغوی باتوں سے اعراض کرنا، بیہودہ باتوں سے، فضول باتوں سے اعراض کرنا، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 پاک دامنی کے بارے میں بتایا گیا، نمبر 6 ایمانت داری، نمبر 7 نمازوں کی حفاظت اس کے بارے میں فرمایا۔ تو نمبر 2 تخلیق انسان کی 9 مراحل جو قرآن پاک میں بتائے گئے۔ نمبر 1 کہ مٹی کھنکھناتی مٹی سے بنا، نمبر 2 منی سے، نمبر 3 جمے ہوئے خون سے، نمبر 4 لوتھڑا بنا، نمبر 5 ہڈی بنی، نمبر 6 گوشت کا لباس پہنایا گیا، نمبر 7 انسان بنا، نمبر 8 موت آئی، نمبر 9 دوبارہ زندگی ہوگی۔ سب کا سب اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تفصیلاً بتا دیا۔ پھر نمبر 3 پر توحید کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آغاز صورت میں توحید کے 3 دلائل ہیں۔ نمبر 1 آسمانوں کی تخلیق، نمبر 2 بارش اور غلہ جات، نمبر 3 چوپائے اور ان کے منافع۔ ان سب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک واحد اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے اور کسی کی ہمت بھی نہیں، کسی میں طاقت بھی نہیں۔ پھر انبیاء اکرام کے قصے آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا ذکر۔ نمبر 5 پہ جو نیک لوگوں کی 4 صفات بتائی گئیں وہ یہ بتائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نمبر 2 اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 3 شرک اور ریا نہیں کرتے یعنی ریاکاری یا دکھلاوا نہیں کرتے، نمبر 4 نیکیوں کے باوصف دل ہی دل میں ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے، نمبر 6 قرآن پاک میں نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ بتائی گئی کہ ان کے انکار کرنے اور جھٹلانے کی نہ یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام لے کر نہ آئے ہوں، نہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں اور نہ یہ سچ مچ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، اور نہ ان کے انکار کی یہ وجہ ہے آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ اصل وجہ ان کے برعکس یہ ہے کہ حق کی جو بات آپ لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کے مختلف بہانے بناتے رہتے ہیں۔ پھر نمبر 7 پہ قرآن پاک میں قیامت کے بارے میں بتایا گیا کہ روز قیامت جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہے اور جس کے اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہے۔ تو اچھے اور برے اعمال کا ترازو رکھا جائے گا اور سب سے زیادہ وزنی کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور تیسرا کلمہ۔ تو پھر سورہ نور میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 16 احکام و آداب، نمبر 2 اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں۔ نمبر 1 16 احکام و آداب یہ بتائے گئے کہ زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ یہ حکم غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ تو مال سے، خوبصورتی سے، ذات پات سے، ہر ایک چیز سے زیادہ مقدم نیک پرہیزگار رشتہ ڈھونڈنا چاہیے۔ پھر عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے بتائے گئے ہیں۔
پھر میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے، یعنی کس معاملے میں حکومت جدائی ڈال دے گی ان دونوں کے درمیان۔ اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بعض منافقین نے بہتان لگایا، جو کہ بہت بڑا بہتان تھا، مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ پھر کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں، اجازت سے پہلے سلام بھی کر لینا چاہیے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ پھر جو غلام یا باندی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں، ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کریں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کریں، اس کے بارے میں بتایا۔ پھر فرمایا کہ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم ہے کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں۔ اللہ اکبر! اس بات پر بہت کم لوگ ہوں گے جو عمل کرتے ہوں گے۔ اجازت کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے، یعنی نائٹ سوٹ وغیرہ پہننا ہوتا ہے، وہ اتنے پردے والا نہیں ہوتا۔ پھر اس بات کے بارے میں ہمارے قرآن پاک میں بتایا گیا کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ پھر وہ عورتیں جو بہت بڑی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی چہرے کا پردہ نہ کرنے کی ان کو رخصت ہے۔ سر کے اوپر جو کہ اچھی طرح سے چادر لی جاتی ہے تو وہ تھوڑی سی ادھر ادھر کھسک جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کو بڑھاپے کی عمر میں اتنی سینس بھی نہیں ہوتی، اور وہ شوق بھی ان کے ختم ہو جاتے ہیں جو کہ جوانی کی عمر میں ہوا کرتے ہیں، یعنی چہرے کا پردہ نہ کرنے کی ان کو رخصت ہے۔ سر کے اوپر جو کہ اچھی طرح سے چادر لی جاتی ہے تو وہ تھوڑی سی ادھر ادھر کھسک جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کو بڑھاپے کی عمر میں اتنی سینس بھی نہیں ہوتی، اور وہ شوق بھی ان کے ختم ہو جاتے ہیں جو کہ جوانی کی عمر میں ہوا کرتے ہیں۔ پھر حکم ہے کہ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں، اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں، اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کے پکارتے ہیں، ادب سے، احترام سے، محبت سے پکاریں۔ پھر نمبر 2 پہ اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں بتائی گئیں۔ پہلی مثال میں مومن کے دل کے نور کو اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی تاکچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس آگ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص رخ سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے پہلے ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور اعلی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ ان کی مثال شراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے شراب کو پانی سمجھ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ تیسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان کو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگردہ رہتا ہے۔ پھر نمبر 3 پر سورہ فرقان کے ابتدائی حصے میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قرآن کی حقانیت، نمبر 3 رسالت، نمبر 4 قیامت۔ نمبر 1 توحید،
اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نعوذ باللہ، نہ کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر چیز پیدا کر کے اسے ایک نئے انداز سے عطا کیا ہے۔ پھر قرآن کی حقانیت آ جاتی ہے کہ کافروں کی قرآن کے بارے میں دو قسم کی غلط بیانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ کیا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء اور اپنی تخلیق ہے جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے تعاون کیا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں، یہ بھی کہتے تھے۔ پھر رسالت کے بارے میں آ جاتا ہے کہ کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت یا رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی کہ کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید واضح دلائل سے کی ہے، یعنی دلائل دے کر فرمایا کہ ان کے خیال باطل ہیں، جھوٹے ہیں، ان کے خیالات کو رد کیا۔ پھر قیامت کے بارے میں آ جاتا ہے کہ روز قیامت کافروں کے معبودان باطلہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ تو وہ اپنے عبادت گزاروں کو جھٹلا دیں گے اور ان کی غفلت کا انکار کریں گے، پھر ان کافروں کے بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔